بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میرے نمبر پر میرے ایک دوست کی کال آئی۔ میں اچانک اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ خیر، اس وقت کال اور وہ بھی خالد کی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کال اٹینڈ کی تو آگے سے عائشہ کی آواز، یعنی خالد کی وائف۔ میں پہلے سے بھی زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا کیونکہ میں اسے بہن کہتا تھا اور وہ مجھے بھائی۔ پھر سوچا کہ شاید میرا دوست مجھے آزمانا چاہتا ہے یا کچھ اور۔ پھر سوچنے لگا کہ اس وقت دوست کے نمبر سے کال اور آواز اس کی بیوی کی۔ خیر میں نے سلام کیا تو کہنے لگے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، تم ذرا غور سے میری بات سنو۔ میں گھر کی چھت پر ایک کونے میں جا کر اس کی بات سننے لگا۔ دیکھو شیب، مجھے 5 سال ہو گئے میں تمہارے دوست خالد کو برداشت کر رہی ہوں۔ صرف 1 سال ہم خوشحال رہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے علیحدہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے وجہ پوچھنے پر بتانے لگی کہ ہر روز خالد مجھ سے کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرتا ہے۔ کبھی زین کو ڈانٹتا ہے، کبھی مجھے 6 بجے ناشتہ بنانے کا کہتا ہے، کبھی ڈرامے دیکھتا ہوئے اسے چائے یاد آ جاتی ہے، کبھی کچھ۔ آج بھی ہم نے آپس میں کافی بحث مباحثہ کیا۔ تم اگر اس سے میری جان چھڑوانے میں میری ہیلپ کرو تو میں تمہاری پھر زندگی بھر احسان مند رہوں گی۔ یہ سب سن کر جیسے میں تو کومے میں چلا گیا۔ میرے لیے ایک بھیانک چیز تھی، میں خود غیر شادی شدہ تھا، مجھے ان باتوں کا بالکل تجربہ نہیں تھا۔ اوپر سے اس نے کسی کو یہ بات نہ بتانے کی قسم دی تھی۔ کال بند ہوئی، میں بستر پر لیٹ گیا، سوچنے لگا، یا اللہ اب میں کیا کروں۔ نیند تو جیسے آنکھوں سے 5000 کلومیٹر دور چلی گئی تھی۔ میں اور خالد ایک ہی جگہ پر جاب کرتے تھے اور ہر صبح ایک ساتھ کام پر جاتے تھے۔ صبح خالد مجھے لینے میرے دروازے پر آیا تو میں نے اسے بولا کہ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھولتے ہی مجھے کہنے لگی، جانتی ہوں تم مجھے سمجھانے آئے ہو، لیکن بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے اور میں تم سے بڑی ہوں، مجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میری مدد کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جواب دے دو۔ میں ہکا بکا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بنا کچھ کہے انہیں قدموں پر واپس آ گیا اور سیدھا کام پر چلا گیا۔ خالد میرے انتظار میں تھا۔ میں گیا تو ہم نے کام شروع کیا۔ میں سارا دن خاموشی سے اس کے ساتھ کام کرتا رہا، اس کی ہر بات کا جواب ہاں نہ میں دیتا رہا۔ 2 بجے اس نے مجھے محسوس کیا کہ اندر سے خوش نہیں۔ مجھے سائے میں لے جا کر بٹھا کر کہنے لگا، کیا بات، آج تو چپ چاپ کیوں ہو؟ تیرے اندر کون سی بات ہے، کیوں خاموش ہو؟ میں سوچنے لگا، جو بات میرے اندر ہے اگر تیرے دل کے اندر چلی گئی تو شاید تم بوجھ برداشت نہ کر سکو۔ میں مسلسل انکار کرتا رہا، کچھ نہیں، وہ بھی ضدی تھا اور آخر مجھے ساری بات اسے بتانا پڑی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہوگا، لیکن ساری بات سن کر کہنے لگا، اگر وہ مجھ سے تنگ ہے تو میں بھی تنگ ہوں، اسے کہو جانا ہے تو چلی جائے۔ اب میرے لیے ایک اور پریشانی کا اضافہ ہو گیا کہ جوان کا 4 سالہ بچہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ وہ پاپا یا پھر ماما کہنے سے مجبور ہو جائے گا۔ شام کو گھر آیا، کچھ سوچا، اپنے دل سے مشورہ لیا اور صبح کام پر چلا گیا۔ میں نے جاتے ہی خالد کو مشورہ دیا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، یہاں تمہارا گزارا نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تیرے گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ چاہے تو چونٹی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ 3 مہینے مشکل سے بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد خالد نے ہم سب کو الوداع کہا اور ملک سے باہر چلا گیا۔ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے بھی میں اور میرا ایک دوست گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر واپس آنے کے بعد معمول کے مطابق کام پر جانے لگا۔ خالد سے ہر ہفتے فون پر بات ہوتی تھی۔ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ خالد خوش ہے اور گھر میں پیسے بھیجتا ہے۔ کچھ میں نے اپنے گھر سے سن رکھا تھا کہ خالد کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو چکا ہے
اور اس کا بیٹا اسکول جاتا ہے اور اچھا پڑھتا ہے۔ کچھ عرصے بعد میں اپنی بہن کے ساتھ خالد کے گھر گیا اور بھابھی کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، ہاں بھائی بہن جی سناؤ، پھر کیسا لگا تینوں میرا پلان؟ ہنستے ہوئے کہنے لگی، کسی کا گھر بچانے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ویران نہیں کرتا۔